اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 21 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 22 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، اور جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر کی طرف جانے سے پہلے اسٹاپ دس ویڈیو فار اے وائل، اور ایک لمحے کے لیے سوچئے اس ترجمے کو پڑھ کے سن کے دوبارہ سے، کہ وہ شیطان کہ آج مکمل طور پر ہم نے خود کو اس کے حوالے کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات کو، ہم اپنی خواہشات کے غلام بنے بیٹھے ہیں، ہم شیطان کے غلام بنے بیٹھے ہیں، اس کے ہاتھوں کھلونا بنے بیٹھے ہیں۔ ہم ہر وہ کام جس سے ہمارا دین منع کرتا ہے آج ہم وہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے وہ کام نہ کرنے والوں میں سے ہیں، اور مکمل طور پہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیا ہے۔ وہ جیسے چاہ رہا ہے ہمیں کنٹرول کیے ہوئے، جیسے چاہ رہا ہے ہمیں چلا رہا ہے، اور ہم چل رہے ہیں، اور ہم راضی بھی ہیں اس پہ۔ ہم نے اس کو دنیا داری کا نام دے رکھا ہے، ہم نے اس کو زندگی ایک ہے، اس کو جی لو جیسے چاہتے ہیں، اس ڈائلاگ کا نام دے رکھا ہے۔ ہم نے 4 دن کی زندگی کا نام دے رکھا ہے اس سارے عمل کو جو کہ ہم اینٹی اسلام کر رہے ہیں، اس سارے عمل کو جو کہ ہم دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سب کو اپنی 4 دن کی زندگی کے پیچھے، ہم نے اپنی یہ کم جو فانی دنیا ہے، یہ کنسیپٹ جو ہمیں قرآن میں دیا گیا کہ قرآن کہتا ہے یہ دنیا فانی ہے، اس میں رہو لیکن اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اس میں رہو لیکن ویسے رہو جیسے اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ اس دنیا کو ہی تمہارا غلام بنا دے گا اگر تم غلام مصطفیٰ ہوتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان کے سچے غلام ہوتے ہو۔ اور ان کے سچے غلام بس نعرے لگانے تک محدود نہیں ہوتے، بس اپنا عشق زبانی کلامی اپنے الفاظ زبان سے ادا کرنے والے نہیں ہوتے، وہ عمل سے ثابت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ایک ایک اسوہ حسنہ کو اپنا ایک مشعل راہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ شیطان کے ڈائلاگز قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، وہ جب فیصلے کا دن آئے گا، جب سب کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا یہ لوگ جنتی ہیں اور فلاں لوگ جہنمی ہیں، پھر وہ جہنمیوں سے اور وہ جو اس کے پیروکار تھے، جو اس کے فالوورز تھے، جو اس کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے تھے، ان سے کہے گا کہ میں نے تو تم پہ زبردستی کی ہی نہیں، آج تم مجھے کیوں ملامت کرنے والوں میں سے ہو؟ میں نے تمہیں کیا زبردستی سے تو کوئی کام نہیں کروایا، میں نے تمہیں کہا تم نے کیا، تو آج تم ملامت مجھ پہ نہ کرو، خود پہ کرو، اور نہ میں تمہارے حق میں کچھ کر سکتا ہوں نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ ظالموں کے لیے تو یہی انجام ہے۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ میری بات مانو گے تو میں جنت دوں گا، میری رضا کا ساتھ ہوگا، ہر قسم کا انعام تمہیں دیا جائے گا۔ میرے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، میرے انبیاء کی تکذیب کرو گے، میرے احکامات کو جھٹلاؤ گے تو تمہارے لیے عذاب نار ہے۔ تو اس دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ہاں
میرا جو وعدہ تھا وہ مکر و فریب پر مبنی تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اور اللہ کے وعدے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور ریفرنس کے لیے آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 6، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے کس طرح سے ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اس چیز کی ترجمانی ہم نے ابھی سورہ فاطر سے بھی پڑھی، اس آیت کو بھی ریلیٹ کیا، آیت نمبر 22 کو سورہ ابراہیم کی، آگے آیت نمبر 23 دیکھیے گا، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل ہو جائیں گی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم، وہ جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے، تحیّتہم، گریٹنگز ہوں گی ان کے لیے، کس چیز کی؟ سلام کی، ان پر سلام کیا جائے گا، فرشتے سلامتی بھیجیں گے، اہل جنت خود ایک دوسرے سے سلامتی سے بات کریں گے، جب بات کی ابتدا کریں گے، آغاز کریں گے تو وہ بھی سلام سے کریں گے۔ تو کتنی پیاری بات ہے، ان 3 آیتوں کے ذریعے، آیت نمبر 22، 23 اور سورہ فاتر کی آیات جو ابھی ہم نے پڑھی، ان کے ذریعے حق ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں ابھی سے میسیج دے رہا ہے اس آنے والے وقت کا، کہ جس میں خدا نہ خواستہ اگر ابھی سے راہ ہدایت نہ اپنائی، ابھی سے صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ، نیت، کوشش نہ کی، تو اس منظر کی قرآن کریم یہاں پر ترجمانی کر رہا ہے جو خدا نہ خواستہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل رکھے، ہمیں اپنے حقیقی برحق عباد، اپنے بندوں میں شامل رکھے، اور ہم اسی کے پیروکار، اس کے احکامات کے، اس کے محبوب کی سنت کے پیروکار ہوں، اور ہر وہ عمل کریں جس کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں عذاب نار سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو ان آیات کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس قدر میری کوشش ہے اور میری دعا ہے کہ ہم ان آیات پر غور و فکر کریں کہ یہ جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں ہم پڑے ہیں اس سے نکل آئیں۔ دنیا کو فتح کرنا، دنیا میں رہنا، دنیا میں اپنے خواب دیکھنا، ان کو اچیو کرنا، یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ اگر خواب جائز ہیں ان کے لیے محنت اور کوشش بھی جائز ہے، اور وہ جو خواب دیکھے ہیں کہ یہ پانا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان میں مدد بھی کروں گا، جو تم کوشش کرو گے تمہیں اس کا پھل بھی دوں گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو دنیا میں رہنا بذات خود برا نہیں ہے، دنیا کو دل میں رکھنا، دنیا کو دل میں جگہ دینا، دنیا کی محبت کو دل میں جگہ دینا، یہ بذات خود برا ہے جو کہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر مثال اگلی آتی ہے مرد مومن کی، اور اس کے بعد کافر لوگوں کی مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ تو مرد مومن کی مثال پہلے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 24 میں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ تو اس آیت میں جس پاکیزہ کلمے کی بات کی گئی ہے، جس پاکیزہ درخت کی بات کی گئی ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مثال دی گئی، اور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ آسمان سے پھیلی سے مراد یہ ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ تمام درختوں میں سب سے اونچا اور لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مثال دی گئی کہ گو کہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی جڑوں نے زمین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور وہ زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، اور شاخیں اس قدر بلند ہیں گو کہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔
اور وہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات یعنی برکت و ثواب ہر وقت مومن کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکیزہ بات اور پاکیزہ درخت سے ریلیونٹ ایک حدیث ہے جس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ قول ہے، اور اس کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پاکیزہ بات سے مراد یعنی لا الہ الا اللہ کہنا مراد ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور اسی سلسلے میں مزید ڈیٹیل ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے، اور وہ ہمیں بخاری شریف میں پڑھنے کو ملتی ہے، اور یہ حدیث ابھی مطالعے کے دوران میری نظروں سے گزری تو مجھے اس قدر پسند آئی کہ میں نے ضروری سمجھا، اگرچہ یہ ذرا لمبی ہے لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو میں آج کے تفسیر کے لیکچر میں شامل کر دوں۔ تو مومن مرد کی مثال جو ہے وہ درخت ہے، اس کی مثال کے بارے میں جو ابھی میں بیان کرنے جا رہی ہوں اس کو محبت اور عشق سے سنیے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 اصحاب ہیں خلفائے راشدین جو ان کے بہت زیادہ قریب تھے، جو ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بنے تھے ان کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ ان میں سے حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مرد مومن کی مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور ہر وقت پھل دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ خاموش ہیں تو مجھے کلام کرنا مناسب نہ لگا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کوئی جواب نہ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر مجلس برخاست ہونے کے بعد میں نے اپنے والد ماجد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تو میں بھی خاموش رہا، یعنی انہوں نے ادب کا تقاضا یہ سمجھا کہ وہ خاموش ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، تو میں بھی خاموش رہوں۔ تو آپ نے جب فادر سے اپنے ابو سے اس چیز کا ذکر کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے ان کو جواب دیا، یعنی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے فادر نے مجھے پھر رپلائی یہ کیا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، یعنی اس وقت اگر تم بتا دیتے تو خوشی ہوتی۔ انہوں نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کلام نہیں کیا کہ میرے سے بڑے موجود ہیں تو میں کیوں جواب دوں، اور بڑوں کا اپریسیشن لیول دیکھیں کہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، کہہ رہے ہیں اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ تو یہ مثال ہے مرد مومن کی، جبکہ مزید ذکر کر لیتے ہیں اس شخص کی مثال کا جو کہ کافر ہے۔ یہاں پر ارشاد ہوا، اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اس کی مثال بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ گندی بات یعنی کفریہ کلام کی مثال اندرائن جیسے کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں۔ قرار سے کیا مراد ہے؟ کوئی مستحکم پلیس نہیں ہے، کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں ثابت و مستحکم نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں۔ یہی حال کفریہ کلام کا ہے کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتا جس سے اسے استحکام ملے، اور نہ اس میں کوئی خیر و برکت ہے کہ وہ قبولیت کی بلندی پر پہنچ سکے۔ تو یہاں اندرائن کے کڑوے
پھل کا یہاں ذکر ہوا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا ایک امیج، ایک پکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو یہ وہ پھل ہے جو کہ دیکھنے میں خربوزے کی مانند لگتا ہے اور دیکھنے میں پھل لگتا ہے، لیکن ذائقہ اس کا انتہائی قبیح ہے، انتہائی کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شاخیں بھی نہیں بلند ہوتی۔ تو اسی طرح سے یہاں پر مثال میں ذکر کیا گیا کہ جس طرح مومن مرد کی مثال کیا تھی، کھجور کا درخت، جڑیں بھی مضبوط اور تنے جو شاخیں ہیں وہ بھی مضبوط اور بلند، جبکہ کافر کیا ہیں، اندرائن کے پھل کی مثال دی گئی، درخت کی مثال دی گئی جو کہ محض زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، دکھنے میں وہ پھل سمجھتے ہیں کافر اپنے اعمال کو، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں، ایک کڑوا ترین، جس طرح اس پھل کا ذائقہ ہوتا ہے اور اس کی بھی شاخیں نہیں ہیں کہ آسمان کو چھو سکیں، اسی طرح جو کفریہ کلمات ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے قبولیت کی طرف جا سکیں یا ان کو کسی بھی طرح سے استحکام مل سکے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔